پہ جا کے غیر اللہ کی عبادت نہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف عبادت اللہ کی کرنا، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کی عبادت سے انکار کر کے اوروں آستانوں پہ جا کے جھکتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، وہاں طواف کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فاولئک هم الفاسقون، وہ ایمانداروں سے نکل کے فاسقوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میری خوشنودی چاہیے، میرا رحم چاہیے، میرے اچھے حکم کے منتظر ہو تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، پھر نماز پڑھا کرو، اللہ کے رستے میں خرچ کیا کرو، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ اللہ تم پہ رحم فرما دے۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ سورۃ مؤمنون ہے، اس کی آیت نمبر 100۔ اللہ رب العزت 99 سے شروع ہو جائیں، سورت کے آخر تک پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قال، وہ اللہ کی منتیں شروع کر دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون، اے اللہ ایک مرتبہ واپس لوٹا دے۔ بھئی کیا کرے گا جا کے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں اچھے کام کروں جو چھوڑ آیا ہوں، نہیں کرتا رہا یا کم کیے ہیں۔ اس وقت انسان حسرت اور افسوس سے یہ بات کہے گا، تو اللہ رب العزت اس وقت کہیں گے کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بار بار اصرار کرے گا، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اس کی کہنے کی بات ہے، کہتا رہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا جو قیامت تک نہیں کھلے گا۔ نہ دنیا والے اس کے حالات کو جان سکیں گے، نہ وہ کبھی دنیا والوں کو دیکھ سکے گا، نہ انہیں اپنی بات پہنچا سکے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، یہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں ارواح آتی ہیں، یہ فلاں آتی ہے، یہ بدروح آتی ہے، اچھی روح آتی ہے، یہ ہندوؤں کے عقیدے ہیں، قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک برزخ پردہ حائل کر دیا جائے گا، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ پردہ کھلے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا جس سے قیامت قائم ہوگی۔ فلا انصاب بینہم، کسی سے کسی کا نسب نہیں پوچھا جائے گا، تیرا کس برادری سے تعلق تھا، تیرا باپ کون تھا یا تیرا بیٹا کون تھا۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اس دن یہ بھی سوال نہیں کیا جائے گا تو نے یہ کام کیوں کیا، جو کیا اس کا بدلہ ملے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، اس نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر دیا۔ فی جہنم خالدون، اس جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار، سب سے پہلے اس کے چہرے کو جلا کے مسخ کر دیا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا قالحون، یہی خوبصورت چہرہ جو ہماری پہچان ہے انتہائی بدنما بنا دیا جائے گا۔
انسان